جلتا ہے مانا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے نور کا اور چاند ڈوب جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند ڈوب جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، الحمدللہ ماہ ربیع النور کی مقدس ساعات اور بابرکات گھڑیاں ہمیں میسر ہیں اور صبح و شام اللہ کریم کی عنایت سے اور اس کے فضل سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں زمزمہ خوانی کا شب نصیب ہو رہا ہے اور آپ لوگ بھی صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب محامد مدائے سنتے رہتے ہیں۔ دوستان محترم، سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جس ہستی نے کائنات میں تشریف لا کر اس کائنات ہست وجود کو اپنے قدوم میمن نجوم سے تواز کر انسان کا مرال بڑا بلند کر دیا۔ انسان جو مظاہر فطرت سے ڈرا ہوا تھا، کبھی کسی چیز کو اپنا معبود بنا لیتا تھا، کبھی کسی چیز کے سامنے سجدہ کر رہا تھا، کبھی کسی کو اپنی الوہیت کی نیاز پیش کر رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انسان کا جو اصل مقام تھا، جو اس کا اصل منصب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واضح کیا اور اس انسان کو، بنی نوع آدم کو یہ بتا دیا کہ تم خالق نہیں ہو، تم تو مخلوق بنا کے پیدا کیے گئے۔ یہ خالق بنا ہوا تھا، کبھی سورج کو سجدے کر رہا تھا، کبھی چاند کو سجدے کر رہا تھا، کبھی درختوں کی پوجا کر رہا تھا، کبھی کسی لکڑی کا خود تراشا ہوا خدا اس کو بنا کر اس کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ تو اس طرح انسانی عظمت کی تصدیق ہو رہی تھی اور اس کی عظمتوں کے اوپر حرف آ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت انسانی کے ایسے نقیب بنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی عظمت کے کئی دروازے کھولے۔ شور کم کریں۔ انسانی عظمت کے کئی دروازے کھول دیے، کئی دریچے کھول دیے۔ حضرات محترم، آج بعض لوگوں کو اس بات پہ بڑا ناز ہے کہ انسان بڑا بلندی میں چلا گیا اور یہ چاند کے سینے پہ اس نے جا کے قدم دھر دیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن آج کے انسان میں اور کل کے انسان میں فرق کیا ہے؟ کل کا انسان اسی چاند سے ڈرا ہوا تھا، اس سے سہما ہوا تھا، اس کے سامنے سجدہ کر رہا تھا، اور آج کا انسان یہ چاند کو مسخر کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ تو یہ تسخیر کا یہ شعور کس نے بخشا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشا۔
اس کی ویژن کو وہ وسعت عطا فرماتی ہے کہ اب انسان مظاہر فطرت سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ یہ مظاہر فطرت کو مسلسل کرنے پہ کام آتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آتے ہی یہ پیغام دے دیا تھا، جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، جناب مائی آمنہ کے گھر میں تھے، تو اس وقت بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً یہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہد میں ہوتے، آپ اپنے پگھوڑے میں ہوتے، اور منظر یہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پگھوڑے میں کھیل رہے ہوتے، آپ انگلی سے اشارہ کرتے تو آپ کی انگلی کے اشارے پہ چاند دائیں بائیں ہو جاتا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا نور شخصیت بنا کر کے بھیجا ہے، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے نورانی وجود عطا فرمایا، لطیف وجود عطا فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلونے بھی اللہ کریم نے نورانی رکھے۔ چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، سبحان اللہ، چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کرونا نور کا۔ حضرات محترم، کتنے لوگ اس وقت بھی ایسے تھے جو چاند کو سجدہ کر رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں ہی اس کو اپنے انگلی کے اشارے سے اس کی جگہ بدل کے بتا دیا تھا کہ انسانی عظمت کا اصل نقیب، اصل ترجمان میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انبیاء کے ترجمان نہیں، صرف رسولوں کے ترجمان نہیں، اللہ کی قدرت کے ترجمان بھی ہیں، اور جمیع انسانیت کے اصل شرف کے ترجمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی وجہ سے تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے۔ کئی لوگوں نے اس شعر کو صحیح نہیں سمجھا، وہ سمجھتے ہیں شاید علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاید کوئی گستاخی کر دی ہے، لیکن ان کو اقبال کے ویژن کا اور اقبال کی فکر کا پتہ نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی ذات میں ہے گردوں، عالم بشریت کی ذات میں ہے گردوں، یہ جو گردوں ہے، یہ آسمان ہے، یہ عالم بشریت کی ذات میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عالم انوار کے ترجمان ہیں اور جہاں عالم انوار کے ایک فرد فرید ہیں، وہاں آپ عالم بشریت کی بھی مقدس ترین شخصیت ہے۔ بشریت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ایسے ہیں کہ کوئی نور آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور آپ بشر ایسے ہیں کوئی بشر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو بشر کی تعریفات میں یہ ارشاد فرمایا، بشر اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ اپنے دستے قدرت سے بنائے۔ اگر بشر کی یہ تعریف کی جائے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس خوبصورتی کا مصداق اور کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو بنا کے بنایا ہے اور سنوار کے سنوارا ہے۔ حضرات محترم، اس کائنات کے ہفت و روح میں جب لوگ مظاہر فطرت کی پوجا کر رہے تھے، اس وقت اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ ذات گرامی ہے، اپنے بارے میں ارشاد فرمایا وہ ذات گرامی ہے۔ کون؟ خفا ہے، پردہ ہے، بات پردے میں ہے، وہ ذات گرامی ہے۔ کون سی ذات گرامی ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہ ذات گرامی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم پسند فرماتا ہے کہ میرا تعارف میرے حبیب کے واسطے سے ہو، میرے حبیب کے وسیلے سے ہو۔ اسی لیے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فلا وربک، محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ کریم تو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، لیکن وہ پسند فرماتا ہے کہ میرا تعارف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو۔ اسی لیے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم
लोगों यकीन कर लो तुम्हारे पास अल्लाह करीम की तरफ से बुरहान आ गई है। बुरहान किसे कहते हैं? बुरहान कहते हैं मा युबरहनु बिही शै, जिस चीज के साथ किसी को मजबूत किया जाए उसको बुरहान कहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी के साथ किस चीज को मजबूत किया जा रहा है? हज़रात मोहतरम जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए उनका दावा था अल्लाह करीम वहदहु ला शरीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब आदम का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह, जनाब नूह का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह, जनाब शीश का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह, जनाब इब्राहीम का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह, जनाब इस्माईल का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह, जनाब हज़रत इसहाक़ का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह, जनाब याकूब का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह, जनाब अय्यूब का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह, जनाब यूसुफ का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह, जनाब यूनुस का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह, जनाब मूसा का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह, जनाब ईसा का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस दावे को मजबूत करने के लिए अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ अंबियाए किराम को मुख्तलिफ मोजिज़ात से नवाजा था ताकि ये दावा मजबूत हो जाए कि अल्लाह करीम वहदहु ला शरीक है। और जब अपने हबीब की बारी आई तो फरमाया महबूब मैं तुझे तो पाँव के नाखूनों से लेकर सर की चोटी तक ला इलाहा इल्लल्लाह के दावे को मजबूत करने के लिए दलील बना के भेजा। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुझसे बोलता कुरान वो तकरीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बों को जिन लोगों ने समेटा है, जिन आंखों की पुतलियों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे महफूज हुए हैं, उनको अल्लाह का इश्तियाक पड़ गया है, अल्लाह का शौक पड़ गया है उनके दिल में, अल्लाह का प्यार पड़ गया है, अल्लाह करीम से मिलने की तड़प बढ़ गई है कि जब अल्लाह की मखलूक में इतना हुस्न मौजूद है तो बनाने वाले में कितना हुस्न मौजूद है। जैसे गुफ्तगू को सुनकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ गई थी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का शौक बढ़ गया था कि मालिक जब तू बोलता इतना खूबसूरत है तो तेरा चेहरा कुदरत कितना खूबसूरत होगा। तो उनके इश्तियाक में, शौक में, तड़प में और इजाफा हुआ था। ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर लोगों के दिलों में अल्लाह का शौक बढ़ गया है, अल्लाह की तड़प बढ़ गई है, अल्लाह का प्यार बढ़ गया है। यही वजह है कि वो मैदान जिहाद में बड़े शौक से जाते थे और अपनी जान का नजराना पेश करके अल्लाह करीम के जज्बों की तड़प में सुरखरू होकर उसकी बारगाह में पहुंचा। तो हज़रात मोहतरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो ज़ात गिरामी है कि जो इस दावे को मजबूत करने वाली है। कौन सा दावा? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, वो ज़ात गिरामी है कि जिसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के साथ भेजा है और दीन हक़ के साथ भेजा है। लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ले, ताकि तमाम दीनों के ऊपर, तमाम अदयान के ऊपर इसको गालिब कर दे। अब गलबा बख्शने के लिए अल्लाह करीम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे वजूद को भी बुरहान बनाया और इतने मोजिज़ात अता फरमाए, इतने मोजिज़ात अता फरमाए कि 1,24,000 अंबियाए किराम के मोजिज़े मिलाकर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात के बराबर नहीं हो सकते। इतने मोजिज़ात से नवाजा। जब इस्लाम का दूध फैल रहा था, दिन ब दिन उसमें तरक्की हो रही थी, यौमन फ़यौमन उसमें उसके फैलाव में इजाफा हो रहा था, तो काफिरों के सीने के ऊपर सांप लौट रहा था। उनको बड़ी तकलीफ थी। वो बड़े फिक्री तौर पे बहुत परेशान थे कि हमारा दीन तो जा रहा है, हमारा धर्म जा रहा है, हमारा मजहब जा रहा है, हमारे नाक कुबरा कहा जाता है, हमारे मनाक कुबरा कहा जाता है, हमारे उज़्ज़ो के बारे में जो है वो बातें की जाती हैं। उन्होंने मुख्तलिफ बहाने किए और मुख्तलिफ दिनों से इस्लाम की रोशनी को रोकना चाहा, लेकिन खुशबू को कैसे रोका जा सकता है?
नूर के ऊपर बंद कैसे पढ़े जा सकते हैं? हज़रात मोहतरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की जनाब से खुशबू लेकर के आए थे और जो नूर लेकर के आए थे वो फैलता ही चला गया। अबू जहल जो जहालत का मुरक्का था, जहालत का मुरक्कब था, जहालत का बाप था, वो पेश था कि इस तहरीक को, इस नूर को, इस चांदनी को, इस रोशनी को, इस खुशबू को रोका जाए। तो उसने और भी बहुत सारे हीले बहाने किए। रास्तों पे लोग खड़े कर दिए जाते थे ताकि मक्का में आने वाले लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बरीक किया जाए और लोगों को उनसे मिलने से बाज रखा जाए। अबू जहल ने खत लिखा अमीर शाम को। वैसे तो ये मौजज़ा शक्ल कमर ये बहुत सारे उलमा ने, जमहूर मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने इसको इजमाली तौर पर जिक्र किया है, लेकिन अल्लामा खरबूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसको जरा तफसील से बयान किया है। आज वही चीज में आपकी खिदमत में शार खरबूत के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ। अबू जहल ने हबीब यमनी को, जो अमीर शाम था, उसको खत लिखा कि यहाँ हमारे मजहब के ऊपर बहुत तेजी से हमला हो गया है और लात बलात के रूठने वाले इंतहाई परेशान हैं, तो तुम्हारा भी मदद क्योंकि हमारे साथ ही मिलता है, तो इसलिए कोई जतन कर सकते हो तो करो, कोई दिमाग खड़ी कर सकते हो तो करो। तुम पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हारे शऊर का शोला है, तुम्हारे ज़हीन और फतीन होने का शोला है, तो जैसे भी हो सके एक दफा मक्का में आओ और उनका आपके मुकाबला करो। हो सकता है कि तुम कोई सद्दे सिकंदरी खड़ी कर सको। उसको भी अपने आप के ऊपर बड़ा दास था, उसको भी अपने एक लायक फायक होने के ऊपर बड़ा घमंड था, तो उसने 12 सरदार साथ लिए, 12 शाहसवार साथ लिए और बड़े तमतराक के साथ, बड़े शकों के साथ कि आज मैं एक बहुत बड़े इंसान को शिकस्त देने के लिए जा रहा हूँ, बड़े तमतराक के साथ अपने इलाके से निकला और मक्का में जब दाखिल हुआ तो अबू जहल ने उसको बड़ा प्रोटोकॉल दी, बड़ा उसका खैर मकदम किया गया, उसको वेलकम किया गया। और अबू जहल जो छोटे मोटे बंदे को तो अपने पास बैठने की इजाजत नहीं देता था, उसने हबीब यमनी को अपने दाईं तरफ बिठाया। अब हबीब यमनी जिस मकसद के लिए आया था, जिस वजह से उसको खत लिख के बुलाया गया था, उसने आते ही पूछा, हाँ जी मुझे बताएं क्या मामला है। तो अबू जहल कहने लगा, मैं नहीं बताता, सन बनी हाशम, ये बनी हाशम में जो लोग मौजूद हैं इनसे पूछें। तो उनमें से एक बंदा बोल पड़ा और उसने कहा कि जिस हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिनके बारे में आपको बुलाया गया है, वो हस्ती ऐसी है कि जिनको हम छोटी उम्र से देख रहे हैं कि उनकी जुबान पे कभी झूठ नहीं आया, छोटी उम्र से ही वो झूठ नहीं बोलते, वो सच्चाई का पैकर है। हाँ ये जरूर है कि अब वो जब बड़े हो गए हैं तो अब हमारे नातो बनात को बुरा भला कहते हैं, ये हमें उनसे इख्तिलाफ है। अब हबीब यमनी कहने लगा, अच्छा चलो देख लेते हैं। तो उनका दावा क्या है? कहा कि उनका दावा ये है कि वो पैगंबर आखिर ज़मान हैं, वो तमाम नबियों के सरदार हैं, रसूल बन के आए हैं, नबी बन के आए हैं। उसने अपने खादिम को भेजा, अपने खादिम को भेजा और कहा कि जाओ तुम उन्हें बुला करके ले आओ, तुम उन्हें बुला करके ले आओ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हबीब यमनी का हाजिर पहुंचा और जाके उसने पैगाम दिया कि आपको फलां जगह पे बुलाया जा रहा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म का खौफ व खतर तो था नहीं। मेरे आका तो अपना फराइज़ मनसबी, अपने फराइज़ मनसबी सुबह शाम अदा किया करते थे। आपको चाहते थे कि कोई माना कायम हो, कोई वजह बने, कोई सबब बने और मैं लोगों के अंदर इस नूर को आम कर सकता। हाजिर ने आके पैगाम दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे, पहले तो जमीन ममनून थी और आज शायद गर्दून भी ममनून हो रहा था। आज कायनात के नए राज खुलने वाले थे, आज नए बात खुलने वाले थे। हज़रात मोहतरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे तो अबू जहल तकब्बुर का शिकार था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पहुंचे ना
تو حبیب یمنی جو امیر شام تھا، ایک پوری اسٹیٹ کا فرمانروا تھا، اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح ایسے طاری ہوا جیسے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ابو جہل کو مسئلہ بن گیا، یہ تو آتے ہی اس انداز میں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، اس کو تو پریشانی لاحق ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کی وجہ سے، جلالت شان کی وجہ سے حبیب یمنی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے، اس سے خیریت دریافت کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اب اگلا منظرنامہ یہ تھا کہ حبیب یمنی جو باتوں کا بڑا شاطر تھا اور گفتگو کرنے کا بڑا ملکہ رکھتا تھا، اب اس کے ہوش ایسے اڑے کہ اب بات کرنے کا سلیقہ ہی بھول گیا، باتوں کا یادہ ہی نہ رہا، گفتگو کا یادہ ہی نہ رہا، اب چپ سادے بیٹھا ہے۔ سب کو انتظار تھا کہ ابھی کیا گفتگو شروع ہوتی ہے، ابھی کیا سلسلہ کلام چلتا ہے، سبھی کو انتظار تھا۔ حضرات محترم، اب اس نے جب لوگوں کو دیکھا کہ سب سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس نے پھر زبان کھولی اور کہنے لگا، آپ نبی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ کی فضل سے، اس کی عنایت سے، اس کی مہربانی سے اس نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اپنا رسول بنایا ہے، اپنا نبی بنایا ہے۔ وہ کہنے لگا، اچھا، ذہین تو تھا، اس نے سوال کو بڑا کام کا کیا۔ اس نے کہا، پیغمبروں کے تو معجزات ہوتے ہیں، تو تمہارا کوئی معجزہ ہے تو دکھاؤ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حبیب یمنی، تم ایک معجزے کی بات کرتے ہو، میں نے کیا دکھانا ہے؟ تم اپنی زبان سے سوال کرو، ہم وہی سوال پورا کر دیں گے۔ اپنے ذہن میں وہ دو سوال سوچ کے آیا تھا، ایک سوال کروں گا اور اس کا جواب ملے گا، تو دوسرا سوال بھی وہ بتائیں گے اور جواب بھی اس کا وہ بتائیں گے۔ اس نے کہا جی کہ اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو یہ چاند جو آسمانوں کے اوپر گردش کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ ابھی، وہ اشارے خطوط میں لکھا ہے کہ اس وقت رات کا وقت نہیں تھا، دن کا وقت تھا، عصر کے قریب وقت تھا، تو اس نے حبیب یمنی نے کہا کہ آپ یہ سورج کو کہیں کہ یہ غروب ہو جائے اور پھر چاند طلوع ہو اور پھر اس کو دو ٹکڑے کر دیں، تو ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح اسلام لے آؤ گے، ایمان قبول کر لو گے، اسلام قبول کر لو گے، ایمان لے آؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ پھر اس کے بعد ایمان ضرور لائیں گے، ہاں ایک شرط اور باقی ہے، وہ یہ ہے کہ سوال بھی آپ بتائیں گے اور جواب بھی آپ ارشاد فرمائیں گے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پہ آپ جبل ابو قبیس پہ تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دو گانا ادا کیا، 2 رکعت نماز نوافل ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گانا ادا کیا، جیسے ہی 2 گانا سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، جناب جبریل امین حاضر ہوئے اور آپ کی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کے لیے اللہ کریم نے چاند کو بھی مسخر کر دیا ہے، سورج کو بھی مسخر کر دیا ہے، دن اور رات کو بھی مسخر کر دیا ہے، محبوب بولنا تیرا کام ہے، اس کو حقیقت میں بدل دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند، سورج آپ کے اشارے پہ ڈوب گیا، جیسے سورج ڈوبا تو پھر چاند طلوع ہوا، تاریکی پھیل گئی اور چاند بھی اپنی پوری آب و تاب سے طلوع ہوا۔ ایسے لگتا تھا جیسے آج وہ بھی نہا دھو کے آیا تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا۔ یہ لوگ کی بات میں نے کی ہے، آپ کہیں اس کا کوئی اور مفہوم نہ نکال لینا کہ چاند کو غسل کروانے والا کون تھا۔ لیکن حضرات محترم، چاند آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، میرے آقا نے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔
چاند کو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ سے ایک طرف تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسری طرف تھا۔ اب حبیب یمنی کہنے لگا کہ اگر توڑ دیا ہے تو پھر اس کو جوڑ بھی دی۔ پنجابی کے ایک شاعر نے، بلکہ وہ پنجابی کے شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے۔ وہ کہتا ہے میں کچھ آئی دل چن کروں، میں کچھ آئی دل چن کروں، کدی تم عید منائی ہے اس کیا میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات بھی آئی ہے وچ ملک عرب دے ایک سونے نال پیار دے انگل ہلائی ہے اُدی انگل دے پاک اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ وہ آج چاند بھی بڑا مسعود کا خوش تھا کہ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے، حاضری کے شرف نصیب ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے شاید یہ محبت میں ڈوب کر مبارکہ کر رہے ہو۔ حضرات محترم، میری اور آپ کی جو مثال ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی نہیں ہے۔ حضرت علی بن مرتضیٰ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب مکہ المکرمہ سے باہر نکلتا تھا مستقبلہ جبل ولا حجر الا وهو يقول السلام علیکم یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم باہر نکلتے تھے تو جس پہاڑ نے، جس پتھر نے آپ کا استقبال کیا اور جس درخت نے آپ کا استقبال کیا وہ یہ کہا کرتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو یہ الفاظ باب مدینہ علم کے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ ہم جس پتھر کے پاس سے گزرے، جس پہاڑ کے پاس سے گزرے، جس درخت کے پاس سے گزرے، اس کی زبان میں یہ وظیفہ تھا، لیکن فرماتے نہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ پتھر بھی اس انتظار میں ہوتے تھے باہر نکلے تو ہم ان کا استقبال کریں۔ سبحان اللہ۔ کلام کی لطافت کے صدقے جائیے اور معنی کی وسعت کے صدقے جائیے، آپ باب مدینہ علم کے سینے سے نکلنے والے خزانے کے صدقے جائیے۔ فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ جس پہاڑ کے پاس سے گزر ہوا تو وہ پہلے ہی استقبال کے لیے تیار ہوتا تھا، جس درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ پہلے ہی استقبال کے لیے تیاری کر چکا ہوتا تھا، انتظار بھی ہوتا ہوگا یہاں سے گزریں گے سلام پیش کیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ خود ارشاد فرمایا تھا، فرمایا مجھے ابھی تک وہ پتھر یاد ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تک وہ مجھے پتھر یاد ہے جو بیسر سے پہلے میرے اوپر درود پڑا کرتا تھا، جو بیسر سے پہلے میرے اوپر درود پڑا کرتا تھا، ابھی تک مجھے وہ پتھر یاد ہے۔ اس میں نوید مسرت بھی ہے، اس میں خوشخبری بھی ہے، یہاں یہ بات لجپانے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہ پتھر یاد ہے جو بیسر سے پہلے میرے اوپر درود پڑا کرتا تھا۔ تو اس میں شعور یہ ہے، اس میں دستک یہ ہے، اس میں نوید مسرت یہ ہے، اس میں خوشخبری یہ ہے کہ ہم تو اتنے لجپال ہیں
درود پڑھنے والے پتھر کو نہیں بھولتے، میرے غلام تو درود پڑھ، ہم تجھے بھی نہیں بھولیں گے۔ ہم تجھے کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو درودوں کی عادت تو بنا، تو سلاموں کی عادت تو بنا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ حاضری تو دیا کر، تجھے وہ نہیں بھولیں گے۔ وہ میدان محشر کی حدیث پاک میں یاد آ گئی، حدیث بطاقہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کی نیکیاں کم ہو گئی ہیں، برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں، لہذا اس کو دوزخ میں لے جایا جائے گا۔ جب فیصلہ ہوگا تو ادھر سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ کتنا خوش وقت ہے کہ جس کی بگڑی بنانے کے لیے مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت کے صدقے جائیے، مقدر کے صدقے جائیے۔ حضور تشریف لے آئے، فرماتے ہیں کدھر لے کے جا رہے ہو؟ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا پھر بولو اس کی نیکیاں، یا رسول اللہ کم ہو گئی نیکیاں، اس کی برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ فرمایا پھر بولو، نیکیاں پھر تولی جائیں گی، برائیاں پھر تولی جائیں گی، نیکیاں کم ہو جائیں گی، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ تو حسرت و یاس کا مارا ہوا، پہلے تو امکان لگ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے دوبارہ تولی جائیں تو میری نیکیاں بڑھ جائیں، لیکن اب تو حسرت و یاس کا مارا ہوا، اپنے آپ کے اوپر رنجور تھا اور ندامت کے آنسو بہا رہا تھا کہ دوسری دفعہ پھر نیکیاں کم ہو گئی ہیں اور برائیاں زیادہ ہو گئی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں پورا منظر نامہ ہی آپ نے بیان فرما دیا۔ واقعہ کل ہونا تھا، گفتگو کل ہونا تھی، سلسلے کل ہونے تھے، معاملات کل ہونے تھے، صبح قیامت کو ہونے تھے، میدان محشر پہ ہونے تھے، سارا نقشہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرما دیا۔ فرمایا پھر میں جیب میں ہاتھ ڈالوں گا، میں ایک پرچی نکالوں گا اور پرچی نکال کے اس کے نیکیوں والے پردے میں رکھوں گا تو اس کا نیکیوں والا پردہ بھاری ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اس چینج نے اس کے چہرے پہ کتنا تبسم پیدا کیا ہوگا، کتنی خوشی آئی ہوگی اس کے دل میں اور اس کے چہرے کے اوپر شادمانی کے اثرات کیسے ہوں گے۔ اب وہ ممنون احسان ہو کر عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ نیکیاں تو تل گئی تھیں، یہ کون سی چیز تھی جو آج میرے کام آ رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے تو نے پیار کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھا تھا، میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ میں یہاں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کیا درود نیکی نہیں ہے؟ تو نیکیاں لکھنا کیا اس فرشتے کی ڈیوٹی نہیں ہے؟ تو جو اس نے لکھی وہ تو دفتر میں موجود تھی، وہ تو تل گئی۔ تو یہ کون سی نیکی ہے جو اس دفتر میں نہیں تھی اور مصطفیٰ کی جیب میں تھی؟ یہ کون سی نیکی ہے جو اس دفتر میں نہیں تھی اور مصطفیٰ کی جیب میں تھی؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ کریم میدان محشر میں اپنے محبوب کی شان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کریم اپنی کمال قدرت سے اس کا کوئی بہت مخفی درود جو اللہ نے فرشتے سے پردے میں رکھ لیا، محبوب کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیا اور حضور نے یہاں بیان فرما دیا، یہی اسی دنیا میں بیان فرما دیا اور ہمارے شعور کے دروازے پہ دستک دے دی، ہمیں یہ بتا دیا ایسا ممکن ہے، مجھے اپنے آپ سے بے خبر مت سمجھنا، ایسا ممکن ہے کہ کندھے پہ بیٹھنے والے فرشتے سے پردہ رکھ لیا جائے اور مدینے میں بیٹھنے والا تیرا آقا تجھے جانتا ہو، تیری نیکیوں کو جانتا ہو۔ تو یہاں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی پرچی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیب میں ہوگی، مخلوق کتنی ہے، امت کتنی ہے، تو میرے آقا کو یہ بھی پتا ہے کہ کس کس کی پرچی میری جیب میں ہے اور اس کی باری کب ہے، اور میں نے وہاں میزان عدل پہ پہنچنا ہے۔ حضرات محترم
یہی وہ علم ہے، علم لدنی جس کو کہتے ہیں، اور یہی وہ غیب ہے، علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو ابھی تک وہ پتھر یاد ہے، میں تو اس پتھر کو نہیں بھولا جو بے شک سے پہلے میرے اوپر درود پڑھا کرتا تھا۔ تو گویا شعور دے دیا، اشارہ دے دیا، تجھے بتلا دیا کہ تو درود پڑھ، ہم تجھے نہیں بھولیں گے۔ تو درود پڑھا کر ہم تجھے نہیں بھولیں گے۔ روح بے چین ہو گئی ہے درود پڑھنے کے لیے۔ اب اس جملے کو بولنے کے بعد میری اپنی روح بے چین ہو گئی ہے درود پڑھنے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا پڑھ لوں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ انسان کا مراد آپ نے بلند فرما دیا۔ وہ مظاہر فطرت جن کی کا انسان پوجا کر رہا تھا، سورج کی، چاند کی، درختوں کی، پتھروں کی پوجا کر رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی خدمت میں بلا لیا کسی نہ کسی انداز۔ چاند کو اشارہ کیا تو چاند کو ٹکڑے ہو گیا، جیسے میں عرض کر رہا تھا۔ اب حبیب یمنی وہ کہنے لگا ایک شرط باقی ہے، چاند تو 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک شرط باقی ہے۔ تو سوال بھی آپ بتائیں، جواب بھی۔ تو مسکرا کے میرے آقا مسکرا کے ارشاد فرمانے لگے، میں تیری مسکراہٹوں کے صدقے چاہوں، کاش یہ خیرات کبھی ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ میں تیری مسکراہٹوں کے آقا صدقے جاؤں۔ میرے آقا مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں، تیری ایک بیٹی ہے جس کا نام ستیمہ یا ستیحہ ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یاد سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایک جگہ پہ ستیحہ لکھا ہے، ایک جگہ پہ ستیمہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک تیری بیٹی ہے جو ہاتھوں سے معلوم ہے، پاؤں سے معلوم ہے، کانوں سے معلوم ہے، آنکھوں سے معلوم ہے، اور تم ذہن میں یہ سوچ کے آئے تھے کہ دوسری بات یہ پیش کروں گا، جاؤ ہماری طرف سے خوشخبری ہو، جاؤ تمہاری بیٹی ٹھیک ہو چکی ہے۔ وہاں لوگوں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا اہل مکہ، یا اہل مکہ، اے مکہ کے لوگوں، لا کفر بعد الایمان، ایمان کے بعد تو کفر نہیں کیا جا سکتا۔ سن لو، زمانہ گواہ ہو جائے، ابو جہل تم بھی سن لو، اور تمہارے حوالی بھی سارے سن لیں۔ میں اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں۔ اللہ نے ایسے اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا، غلبہ عطا فرمایا۔ امیر شام اسی وقت وہاں سے ظاہر ہے وہ محبت ساری کی ساری اور سارے کا سارا پروٹوکول تو نفرت میں بدل گیا نا، جو ابو جہل نے پہلے استقبال کیا تھا اب تو نفرتیں ہو گئی۔ کہنے لگا تم بھی جادو کا شکار ہو گئے، تم بھی جادو کا شکار ہو گئے ہو،
اب اس نے وہیں سے اپنے دوستوں کو ساتھ دیا، امیر شام نے، اور واپس گیا۔ جب اپنے محل کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، اندر سے آواز آتی ہے، ابو انتظار کریں، آ رہی ہوں۔ سن کے ہی اس کے تو دل کے بتاشے پھوٹنے لگے۔ بیٹی نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہے۔ اب والد کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ کہنے لگا، پیاری بیٹی، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں پیارے بیٹے، یہ تبدیلیاں کیسے آ گئی؟ تو بیٹی کہنے لگی، ابو جان آپ گئے ہوئے تھے نا ادھر، تو میں نے بھی ایک رات کو نا خواب دیکھا، ایک شخصیت تشریف لائی، بہت مبارک شخصیت تھی، بہت مطلوب چہرہ تھا۔ تو انہوں نے مجھے بھی آ کے یہ دعوت دی تھی کہ تمہارا باپ تو مسلمان ہو چکا ہے، اور تو بھی اگر مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ تو والد گرامی جس ہستی نے آپ کو ادھر کلمہ پڑھایا ہے، انہوں نے مجھے بھی ادھر کلمہ پڑھا دیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند شب ہو چکا ہے۔ دوستان محترم، بس تلخیص، خلاصہ، ملخص، نتیجہ اور مغزہ کلام کا یہ ہے کہ انسان مرعوب تھا، اپنی انسانیت کی قوا کی تسلیل کر رہا تھا، خود اپنے ہاتھوں سے کبھی کسی چیز کے سامنے سجدہ اور کبھی کسی چیز کے سامنے سجدہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی عظمت کے نقیب بن کر تشریف لائے اور انسانیت کو وہ وقار بخشا کہ پھر انسان یہ سوچنے لگا کہ چاند بھی یہ ہماری گرفت میں آ سکتا ہے، سورج بھی ہماری گرفت میں آ سکتا ہے۔ گویا سائنسی ترقی کے جتنے راستے تھے وہ مصطفیٰ نے کھولے ہیں۔ آئیے جو سورج کی شعاعیں مسخر کر رہے ہیں، جو چاند کے اوپر قدم رکھ رہے ہیں، نیل عالم شتاب ہو یا وہ ہماری بہن فاطمہ ہو جس کا پرانا نام سیتا ولیم تھا، جو چاند پہ گئی تھی 2011 9 جون کو، تو یہ سارے کے سارے لوگ، یہ ان کے اندر یہ آواز کی اور یہ قوت تسخیر اور یہ سوچ اور یہ شعور کی ترقی یہ تب آئی ہے۔ یہ سارے کے سارے راستے ترقی کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولے ہیں۔ صرف سائنسی ترقی کے دروازے نہیں کھولے، معاشرت کی ترقی کے دروازے بھی کھولے ہیں، معاشرت کے حسن کے دروازے کھولے ہیں، معیشت کے حسن کے دروازے میرے آقا نے کھولے ہیں۔ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان سرچشموں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ دوستان محترم، آج بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ان کی زندگی میں، ان کی شخصیت میں اتنی جاذبیت، اتنا جمال اور اتنا کمال اور اتنی کشش موجود ہے کہ آج بھی اگر ہماری شخصیت میں وہ نور اتر جائے تو پھر کافروں کو گالی دے کر جواب دینے کی ضرورت نہیں کہ تم نے ہمارے رسول کے خاکے کیوں بنائے۔ پھر ہو سکتا ہے کسی شخصیت سے مصطفیٰ کی سنت کا نور نکلے اور اس کو دیکھ کر آج کا خاکے بنانے والا کل مسلمان ہو جائے۔ اور یہ اس کے اوپر کتنی اس کے اوپر گواہیاں موجود ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا ہے، بابا فرید نے پوری گوندل پہاڑ کو مسلمان کیا۔ اس طرح کی کتنی شہادتیں موجود ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی فکر کا حقیقی متوالا بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وعلیہ البلاغ المبین۔